بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عزیز و اقارب، اپنے پرائے سب کی خدمت میں شارق قلبی پھر کچھ نیا لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت کا جو دور ہے، جو حالات ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے کبھی کبھی بہت سے ایسے لوگ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ مشکل یا پریشانی کا وقت اگر آتا ہے تو اس مشکل اور پریشانی کے وقت میں بہت جلدی اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، بہت جلدی یقین کمزور پڑنے لگتا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگتا ہے اور ایمان کہیں نہ کہیں ڈگمگانے لگتا ہے، بھروسہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے اس کا علاج کیا جائے؟ بھائی کوئی بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر دوا دیتا ہے، اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو بیماری ہے، اس کو میں بیماری کہتا ہوں کہ حالات کے تحت، پریشانیوں کے تحت، تمام غربت کے ماحول سے گزرتے ہوئے لوگوں کے یقین ڈولنے لگتے ہیں۔ کیا کیا جائے ایسے میں؟ بہرحال ہم اشرف المخلوق ہیں، انسان ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، کیسے کسی کی تکلیف کو بانٹیں اور کیسے ثواب کے حقدار ہوں۔ ایسے موقع پہ مجھے لگا کہ عموماً یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جو کہیں نہ کہیں دل کو چھونے والا ہو۔ اب یہ واقعے کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ کتاب سے ملتے ہیں، کتاب کے اوراق جو الٹ کے دیکھے جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ ایک بڑا اچھا، بڑا دلچسپ واقعہ نظر کے سامنے سے گزرا، مجھے لگا کہ شاید کچھ لوگوں کے دل کی تسکین کے لیے یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ ایک حکیم صاحب کا یہ واقعہ سامنے آتا ہے۔ ایک حکیم صاحب بہت نیک، بہت ہی متقی پرہیزگار، بڑے اللہ والے، اللہ پہ یقین بہت ان کا مضبوط، بڑا عجیب ان کی زندگی کا معمول تھا۔ وہ کرتے یہ تھے کہ صبح جب اپنے گھر سے نکل کے اپنے مطب کی طرف جاتے تھے تو گھر سے نکلتے وقت اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتے کہ بھائی آج دن بھر کی تمہاری جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ کاغذ پہ لکھ دو، میں لیتا ہوں گا۔ وہ ایک کاغذ کے پرچے پہ بیوی جو ہے لکھ دیتی تھی کہ بھائی گوشت اتنا لے لیجیے گا، سبزی اتنی لے لیجیے گا، یہ گھی، تیل، آٹا وغیرہ جو کچھ بھی روز کا معمول ہوتا تھا، وہ ایک کاغذ اپنا پرچہ لیا، جیب میں رکھا، مطب پہنچ گئے۔ اب جب وہ مطب اپنے پہنچ جاتے تھے تو سب سے پہلے اس پرچے کو نکال کے دیکھتے تھے کہ کیا کیا سامان لکھا ہے بیوی نے۔ بڑی مزیدار بات ہے، وہ جو سامان لکھا ہوتا تھا، جیسے اس میں لکھا ہے کہ 2 کلو شکر لے لیجیے گا، 2 کلو دودھ لے لیجیے گا، 5 کلو آٹا لے لیجیے گا، تو ایک قلم اٹھا کے ہر چیز کا جو اماؤنٹ اس زمانے کے حساب سے ہوتا تھا کہ گھی اتنے میں ہوگا، تیل اتنے میں ہوگا، شکر اتنے میں ہوگی، دودھ اتنے میں، وہ لکھ دیا کرتے تھے اور لکھنے کے بعد پورا ٹوٹل کر لیتے تھے۔ اب جو ٹوٹل نیچے آتا تھا اس کو دیکھنے کے بعد وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ مولا میں حلال رزق کی تلاش میں ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہاں اس مطلب میں آیا ہوں، اور یہ میرا یقین ہے کہ تو ہی رزق دینے والا ہے۔ جیسے ہی میرے آج کے دن کی یہ ضروریات کی رقم مجھ تک آ جائے گی، میں پھر اپنے مطلب سے نکل کے گھر چلا جاؤں گا، اہلیہ کو سامان دے کے تیری عبادت میں مشغول ہو جاؤں گا۔ کتنے نیک انسان ہوں گے۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ جب پرچہ لے کے بیوی سے نکلے گھر سے روز کی طرح، اور مطب میں آنے کے بعد انہوں نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا کہ دودھ اتنے کا، گھی اتنے کا، شکر اتنے کی، آٹا، سبزی، یہ وہ تمام چیزیں۔ آخر میں بیوی نے ایک لائن لکھی تھی کہ بیٹی کے جہیز کا سامان۔ اب حکیم صاحب کے تو بالکل پسینہ آ گیا کہ بھائی یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ 50 روپے کا یہ ہے، 100 کا یہ ہے، 80 کا یہ ہے، 200 کا یہ ہے، یہ بیٹی کے جہیز کا سامان۔ یہاں پہ پتا چلا کہ ایمان کی مضبوطی کیسی ہوتی ہے، اللہ پہ یقین کس طرح کا ہوتا ہے، دکھاوے کا یقین ہے یا مضبوطی دل کی یقین کا یقین ہے۔ انہوں نے فوراً اس کے جہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ بیٹی کے جہیز کا سامان، اس کے آگے فوراً انہوں نے قلم سے لکھا کہ یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ ہی اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، کوئی چہرے پہ شکر نہیں۔ یہ لکھ کے انہوں نے وہ کاغذ کنارے رکھ دیا اور اس کے بعد پھر وہ مریضوں کو دیکھنا شروع کیا، 1 2 4 6 8 10 کچھ مریضوں کو دیکھنے کے بعد ابھی وہ دیکھ ہی رہے تھے مریضوں کو کہ ان کے مطب کے باہر ایک بڑی لمبی سی، بڑی قیمتی لیوش کار آ کے رکی۔ اس کار میں سے ایک بہت صاحب حیثیت شخص، لباس سے بھی لگ رہا تھا، وضاقتہ سے بھی لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے، وہ اتر کے اندر آئے، آ کے سامنے بیٹھ گئے۔ اب ادھر حکیم صاحب مریضوں کو دیکھتے دیکھتے ایک دم سے نظر پڑی ان کی طرف، تو کہا کہ بھائی آپ کا نمبر ہے، آپ آ جائیے۔ وہ صاحب اٹھ کے آگے آ گئے تو کہا ہاں بتائیں کیا تکلیف ہے آپ کو، اپنے لیے دوا لینے آئے ہیں یا کسی کے لیے لینے آئے ہیں؟ تو وہ صاحب مسکرا کے بولے، انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب آپ نے مجھے غور سے دیکھیے، پہچانا نہیں۔ حکیم صاحب نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ نہیں بھائی واقعی میں نہیں پہچانا۔ تو وہ صاحب حیثیت شخص نے کہا کہ یاد کیجئے آج سے تقریباً 16 سال پہلے
آپ کے اس مطب کے سامنے سے میں گزر رہا تھا اور میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا. ڈرائیور اس پنچر کو بدلنے کے لیے لگ گیا تھا اور میں گاڑی سے اتر کے آپ کے مطب کے باہر کھڑا ہو گیا تھا. آپ کی نظر مجھ پر پڑی تو آپ نے اشارے سے بلایا. میں نے بتایا کہ بھائی میں مریض نہیں ہوں, میں دکھانے نہیں آیا ہوں, گاڑی پنچر ہو گئی ہے اس لیے کنارے کھڑا ہوں. تو آپ نے کہا نہیں آپ دھوپ میں کیوں کھڑے ہو رہے ہیں, آپ یہ کرسی ادھر بیٹھ جائیے, جتنی دیر بھی لگے گی. میں بیٹھ گیا. حکیم صاحب اپنے سارے مریضوں کو دیکھتے رہے. جب سارے مریض مکمل ہو چکے تو ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا ہوا آپ کی گاڑی کا. انہوں نے کہا گاڑی کا کام تو ہو ہی رہا ہے, لیکن اب چونکہ میں یہاں آیا ہوں, اتنی دیر سے آپ کی کارگزاری دیکھ رہا ہوں, آپ کی صلاحیتیں دیکھ رہا ہوں, سوچا اپنے دل کی بات کہہ لوں. حکیم صاحب نے کہا جی بتائیے. کہنے کہ حکیم صاحب اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے, بہت کچھ دیا ہے, گھر ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, نوکر چاکر, فیکٹری, سب کچھ ہے. اولاد کی خوشی سے ابھی محروم. 6 سال ہو گئے شادی کو, ابھی تک میرے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایسی دوا دیں جس سے مجھے یہ فائدہ ہو. کہیں نہ کہیں ان صاحب کے دل میں یہ خیال ضرور تھا کہ چونکہ میں نے اتنا وقت یہاں پر بیٹھ کے گزارا ہے تو اسی بہانے میں کچھ رقم ان کو دے دوں فیس کے طور پہ, دوا کے طور پہ. یہ ان کا اصلی ارادہ تھا. حال بتانا تو دوسرے نمبر کی بات تھی. حکیم جی نے کہا کہ دیکھیے اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور میں تو دوا آپ کو دیے دے رہا ہوں, لیکن یقین یہ رکھیے گا کہ یہ فائدہ دوا تبھی کرتی ہے جب اللہ چاہتا ہے. اور یہ کہہ کے حکیم جی نے کوئی دوائیں دی کہ یہ آپ کھائیے گا اور یہ اپنی اہلیہ کو کھلائیے گا. اور دوا جب انہوں نے لے لی تو انہوں نے جیب سے پیسے نکالے کہ حکیم صاحب پیسے کتنے ہوئے. حکیم صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا بھائی میرا آج کا کوٹا پورا ہو گیا. کاغذ کے اوپر میری بیوی جتنا سامان لکھ کے دیتی ہیں اتنے کا میں انتظام کر لیتا ہوں, اس کے بعد میں گھر چلا جاتا ہوں, لہٰذا آپ کی کوئی فیس نہیں. کئی بار انہوں نے خوشامد کی کہ کچھ لے لیجئے, تو انہوں نے کہا نہیں میں اصولوں کا پابند آدمی ہوں, اللہ شفا دے, اللہ آپ کے گھر میں اولاد دے, اولاد کی کلکاریاں آپ کے گھروں میں گونجے. اور یہ بات ختم ہو گئی. انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب میں نے اس دوا کا استعمال کیا اللہ کا نام لے کے, اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آج میں 3 بچوں کا باپ, ایک ایک کر کے اللہ نے مجھے 3 اولادیں دی. میں ہندوستان کے باہر رہتا ہوں, لیکن میری ایک رشتے کی دور کی ایک بہن ہے جو بہت معمولی سی حیثیت کی ہے, اور ان بہن کی بیٹی کا ذمہ میں نے لیا ہوا تھا. لہذا اب وہ بچی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اس کی شادی کے ارادے سے ہم پوری فیملی یہاں آئے ہیں, اور اس بھانجی کو لے کے میں نے تقریباً 15-20 دن خریداری کرنے کے بعد پورے جہیز کا سامان تیار کر دیا کہ ہاں بھئی یہ جہیز کا پورا سامان تیار ہے, اب انشاءاللہ جلد سے جلد لڑکا دیکھ کے شادی کر دی جائے گی. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اچانک نہ جانے کیسا بخار اس پہ آیا, کیسی شدت کی بیماری آئی, اللہ کی مرضی اللہ جانے کہ اس بھانجی کا انتقال. بڑے ارمانوں سے اس بھانجی کو ساتھ لے کے میں نے اس کے پورے جہیز کا انتظام کیا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ بھانجی ہی دنیا سے چلی گئی, وہ سارا جہیز کا انتظام جو کیا تھا وہ رکھا ہوا ہے. حکیم صاحب اچانک مجھے یاد آیا, اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ 16 سال پہلے جب میں حکیم صاحب کے یہاں گیا تھا تو ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی ان کی بچی تھی جو بار بار ضد کر رہی تھی کہ ابو اب گھر چلیے, بھوک لگ رہی ہے. تقریباً اس وقت وہ بچی 4-5 سال کی رہی ہوگی. مجھے لگا کہ آج وہ بچی بھی اس عمر کو آ گئی ہوگی کہ اس کی شادی ہو سکے. چونکہ میں نے اپنی بھانجی کے لیے پورے جہیز کا سامان خرید کے جمع کر لیا تھا, اور میں ظاہر سی بات ہے کہ لندن میں اب رہتا ہوں تو وہاں نہیں لے جا سکتا. میں اور میری بیوی دونوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ سے خوشامد کریں گے اس بات کی کہ آپ انکار نہ کیجئے گا. ہماری طرف سے یہ تحفہ سمجھ کے جہیز کا سامان رکھ لیجیے. حکیم صاحب کی آنکھیں بارش کے موسم کی طرح چھما چھم برسنے لگی, آنکھوں سے آنسو بے ساختہ نکلنے لگے. انہوں نے دیکھا تو پوچھا حکیم صاحب رونے کی کیا بات ہے, میں آپ کے ضمیر کو نہیں جھنجھوڑ رہا ہوں, میں کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو تحفے کے طور پہ دے رہا ہوں. تو حکیم صاحب نے کہا کہ میاں رکیے, یہ آج کا کاغذ دیکھیے. آج میری بیوی نے جو ضرورت کی چیزیں لکھی تھیں جس کا قیمت میں نے آگے لکھ دی تھی, آخر میں میری بیوی نے لکھا تھا کہ بیٹی کے جہیز کا سامان. دیکھیے میں نے آگے کیا لکھا ہے, میں نے آگے لکھا تھا یہ اللہ کا کام ہے, وہ غیب کی مدد کرتا ہے. اور آج اللہ نے آج ہی کے دن وہ غیب کی مدد کر دی, اور آپ اس طریقے سے آ گئے. آپ کی اس بھانجی کے دنیا سے چلے جانے کا مجھے غم ہے, میں اس بھانجی کے دنیا سے جانے کے غم میں آپ کا شریک ہوں.
لیکن کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر گزار ہوں کہ یقین کیجئے اگر دل کی آواز نکل رہی ہو تو پھر وہ عرش کے ساتویں آسمان تک پہنچتی ہے۔ یہ یقین اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ مضبوط ایمان اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، تو پھر یہ کورونا کے بعد کے حالات، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ لمحوں کی ہیں۔ ہم اس دور کے کمزور ایمان والے لوگ آزمائشوں کے لائق ہی نہیں ہیں۔ ہم اللہ کی آزمائش پہ پورے اتر ہی نہیں سکتے۔ ہم امتحانوں سے بچتے رہنے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اگر ہمارا یقین اللہ پہ مضبوط ہو جائے، اگر صبر کا دامن ہم تھام لیں، اگر ہم دوسروں کی لیوش لائف کو دیکھ کے جلنا کوڑنا حسد کرنا بند کر دیں، اگر ہم دوسروں کی خوشحالی کو دیکھ کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہہ سکیں کہ پروردگار ہم بھی تیری مخلوق ہے، یہ بھی تیری مخلوق ہے، تو لامحدود خزانوں کا مالک ہے، تو دنیا بھر کو نواز دینے والا مالک ہے، پروردگار ہماری بھی حاجتیں پوری کر دے، ہمیں بھی اس لائق بنا دے کہ اپنے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ضرورت مندوں کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بد مٹھی مدد کر سکے۔ دل کو چھونے والی بات ہے نا۔ یقین کیجئے میں جس وقت سے میں نے اس کہانی کو، اس قصے کو، اس چیز کو پڑھا ہے، میرا دل بے چین تھا کہ کسی طرح یہ عوام تک پہنچے، نہ جانے کس کا ٹوٹا ہوا دل جڑ جائے، نہ جانے کس کے دل کو یہ راحت، تقویت اور سکون کی طرح، دوا کی طرح کام کرے کہ اللہ پہ یقین کو مضبوط کر لو۔ غیب کی مدد سے اسباب پیدا کرنے والے کو ہی ہم مسبب الاسباب کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔